अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 89। أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں دیں اور علم اور نبوت، اس کی یہ بے انتہا بڑی نعمت سے نوازا۔ یہاں پر آسمانی کتابیں دینے سے مراد ان لوگوں میں موجود حقائق کی جو تفہیم ہے، یعنی کہ وہ جو کائنات کے جو تمام تر امور ہیں ان کی تہہ تک پہنچنے کی حقیقت، اس کو جاننا، اس کی تفہیم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی ڈیٹیل، یہ سب جاننا، اور ان تمام بڑے امور کا احاطہ، اس سے مراد یہ سب کچھ ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دے کے ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس کو ایکسپلین بھی کر دیا، ان انبیاء کو ساری ڈیٹیل سمجھا بھی دی کہ کیسے ان لوگوں، کیسے جو فالوورز ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے اور کیسے ان کو وہ احکامات سمجھانے ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے بعض پر کوئی متعین کتاب نازل نہیں بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فالوورز کو جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو وہ گویا گزشتہ تمام انبیاء اور آسمانی کتب کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے اس انکار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے تو ان دونوں پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت کو پیدا کر دیا جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ان پر اور دین اسلام پر جان نثار کرنے کے لیے ہم دم تیار رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے یہ کلیئر کر دیا کہ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ان کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے تمام تر انبیاء کا انکار کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا گیا قرآن کی طرح کی ایک اور چیز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، وہ ان کی سنت ہے، ان کی حدیث ہیں، جس طرح انہوں نے تمام تر دین کو ہمارے لیے کھول کر بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن کا ایک نمونہ ہے، اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا کفر کرے، انکار کرے، یہ کہے کہ میں نہیں مان رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جس کھڈ میں جائے، جدھر مرے جا کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not care about that person، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنا دی ہے صحابہ کرام کی، ان کے فالوورز کی، تابعین، تبع تابعین، اور قیامت تک آنے والے سچے مومن لوگ، جو کہ پھر کیا کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے، سنت کو سمجھنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور جو اس کی ناقدری نہیں کرتے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا گفٹ ہے، اللہ کی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی، وہ پھر اس کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالتے، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس حکمت اور اس تعلیم کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یہ آیت، اس میں لیسن یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوگا، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو وقف کرے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی کیئر کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے مسائل کو حل کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھی بن جائے گا۔ ہم نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو کوئی بھی کہتے ہیں
اللہ کے دین، اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت قائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار بھیجتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو آ، اللہ تعالیٰ کو، اس کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، پھر ان کا نام کن میں لکھا جاتا ہے؟ ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تمام تر انبیاء کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔